ہم ان کو غلط نہیں کہتے, وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. میں نے ایک بار بات کی تھی, اہیر بھائی اس کے بعد آپ بات کیجیے گا, میں نے ایک بار بات کی تھی کہ اصولی طریقہ کار میں بھی یہی مانتا ہوں. یہ ہم جو میرا طریقہ کار ہے, یا میرے سے تو بھائی سارے اچھے ہی ہیں, میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہوں اس معاملے میں صحیح کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دوں, اصولی موقف یا اصولی منہج یا طریقہ کار جو کہ آئیڈیل ہے, آئیڈیل وہ وہی ہے جس طرح آپ مفتی یاسر واجدی صاحب کو دیکھتے ہیں, جس طرح آپ کیسر بھائی کو دیکھتے ہیں, جس طرح آپ ٹیم لاریب کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, جس طرح زید پٹیل صاحب کو دیکھتے ہیں. تو اصولی طریقہ کار وہی ہے. کاش حالانکہ یہ ورڈ اللہ کے رسول نے منع فرمایا, کاش کا ولو کا ورڈ نہیں بولنا چاہیے, مگر میں ان کو سناتریوں کو کہہ رہا ہوں کہ کاش تم لوگوں نے یہ نہ کیا ہوتا جو تم نے پچھلے 2-5 سالوں کے اندر کیا ہے, ہمیں آج یہ نہ کرنا پڑا ہوتا. سیدھی سی بات ہے. میری آج سے 2 سال پرانی ویڈیو زیتون کے اوپر پڑی ہیں, اہیر بھائی جانتے ہیں ایک عرصے سے, ہم نے کبھی بھی مریادہ کو یا کبھی ان چیزوں کو نہیں پھلانگا تھا, سیدھی بات ہے. مگر تم لوگوں نے ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں چھوڑی تھی, ٹھیک ہے نا. اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا, سیدھی بات. بہت شکریہ. اہیر بھائی آپ بات رکھیں. جی جزاک اللہ. میں یہی بات کرنے لگا تھا, عامر بھائی آپ نے میرے منہ کی بات کر دی. میں اکثر ذکر کرتا ہوں آڈینس کو کہ عامر بھائی کو الحمدللہ میں اس عرصے سے جانتا ہوں کہ اگر آپ وہ والا اوتار دیکھ لینا تو آپ کہیں کہ یار یہ مطلب واقعی یہ وہی عامر حق ہے. مجبور کیا گیا, ہمیں خون کے آنسو رلایا گیا ان ظالموں نے, ہماری بہنوں بیٹیوں کی ویڈیوز, اور جس طرح رور بھائی آپ نے دیکھا ہوگا ایک اتحاد رسپونس چینلز پہ آتی رہتی ہیں ویڈیوز, اور یہ سب چیزیں جب دماغ کا دہی کر کے انہوں نے جب رکھ دیا تو مجبوراً یہ آپریشن کرنا پڑا. اور میں بھی وہی بات کرتا ہوں, آپ نے وہ بات کر دی. بہت ہم سے کروڑوں درجے بہتر ہیں جناب, اور یقیناً ہے, کوئی ایسی یہ ہوے کی بات نہیں ہے. بہت بھائی نیک لوگ ہیں, بہت اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ برگزیدہ لوگ ہیں, ہمارے مفتی صاحب, ہمارے باقی بھائی سارے لوگ جو کر رہے ہیں وہی طریقہ کار ہے, آئیڈیل وہی ہے. کیا کریں, مجبوری ہے عامر بھائی کہ بچہ گٹر میں گر گیا ہے, اب ہمیں اس سے ہمدردی بھی ہے, اس کو نکالنا بھی ہے, اس کو پڑا تو نہیں نہ رہنے دینا چاہتے. مجھے یاد ہے وہ دن جب میرے والد صاحب زندہ تھے, میرے والد اور والدہ عامر صاحب, آپ کو شاید میں نے یہ کبھی ڈسکس نہ کیا ہو آپ کے ساتھ, ہر روز آپ کا اور میرا جب وہ شو آتا تھا نا, کوئی دیکھے نہ دیکھے اما ابا ضرور دیکھتے تھے, ایک ہی موبائل پہ لگا کے اتنے شوق سے, اور دیکھتے تھے, فیملی میں چلتا تھا, سب دیکھتے تھے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب ان ظالموں نے ہمیں مجبور نہیں کیا تھا اتنا, ٹھیک ہے, جب سمپل جو ہے نا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا دعوت کا کام چلتا تھا, ہمارے موضوعات ہوتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, اچھا, اور سخت سوالات بھی ہوتے تھے تو ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے اور بڑا پولی سمجھاتے تھے. لیکن کیا اس کا نتیجہ نکلتا, سر سامنے سے گالیاں, سامنے سے بلاسفیمی, سامنے سے بکواسات, اور آئے دن ریپ کی ویڈیوز, اور آئے دن مسلمان بہنوں بیٹیوں لڑکیوں کے ساتھ جو ہے نا گینگ ریپ اور یہ سب چیزیں. اب جب ان کے پچھواڑے میں دیا ہے تیر تو پھر میں نے موبائل سے چینل بھی ڈیلیٹ کر دیا تھا. میں نے کہا ابا جی وہ چینل دائیں بائیں ہو گیا, عامر صاحب نے چھوڑ دیا, وہ نہیں کرتے, وہ انہوں نے اب اسٹریمیں کرنا چھوڑ دی ہیں, وہ زیتون کو چھوڑ کے چلے گئے. وہ میں نے جو بھی کہانی کرائی وہ کہ ڈھونڈ کے دو یار, سننا تھا, مزہ آتا ہے. میں کہا ابا جی اب کیا بتائیں, کیا مزے, مطلب آپ مجھے چھتر مارو گے یار تم, لیکن کریں تو کریں کیا نا بھائی. کچھ ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بڑے بھائی ہیں, بڑی بہنیں ہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ اپنے دور کے حساب سے صحیح بات کرتے ہیں. یہ نہ یہ ہماری تربیت ہے, نہ یہ کوئی پسندیدہ طریقہ کار ہے, نہ ہمیں کوئی اس میں کچھ چس اور مزہ آتا ہے. دیکھ لیں پرانی ہسٹری اٹھا کے. اب لیکن کیا کریں یار, مجبور کیا جائے عامر بھائی, اتنا مجبور کیا جائے, دن میں سینکڑوں ویڈیو سامنے آئے اور الو کے پٹھے ان زانیوں کو پھول مالا پہنا رہے ہیں سٹیجوں پہ, تو کیا کریں پھر ہم سے یہ کوئی امید نہ کرے کہ اب کریں تو کریں. وہ شعر آپ ایک پڑھتے ہوتے ہیں, آپ کی زبانی اچھا لگتا ہے, مجبور کیا نا یار اتنا ہمیں, اب ہم تو کریں گے سر, مرتا کیا نہ کرتا, پھر یہی ہوگا. اور یہ نہیں رکنا, اب جس کو لے آؤ دادا جی کی سفارش ڈلوا لو, اما کو بتا دو, جس کو بتانا ہے بتا دو, اما کے پیر ہم پکڑ لیں گے, منا لیں گے, پھر سے چینل موبائل سے چھپا دیں گے, لیکن یہ رکے گا نہیں. اب بہت ہوا بھائی, اب نہیں ہے رکنے والا کام, اور دبا کے رکھیں عامر بھائی, فل سپورٹ. بالکل قیامت خیز, میں یہی بولتا ہوں, قیامت خیز ہے, قیامت خیز ہے افسانہ درد و غم میرا. ہاں جی, قیامت خیز ہے افسانہ درد و غم میرا, نہ کھلواؤ زباں میری, نہ اٹھواؤ قلم میرا. ہم تمہیں کہتے رہے ایگزیکٹلی. عامر بھائی وہ بھی ایک وہ بھی تھا نا دوسرا بھی,
نہ ہم یوں شکوے کرتے، وہ والا بھی تھا، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ نہ دیدی کو پیل دیا جاتا، ٹھیک ہے نا، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. ایگزیکٹلی ٹو دی پوائنٹ. نہیں اتحاد بھائی، ویری سیریس آن اے ویری سیریس نوٹ، یہ ہمارے ان سب بھائیوں کے لیے جو بڑی اچھی نیت سے یہ بات کرتے ہیں، اور وہ ان کی نیت بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک شیئر کے اندر میسج ہے سر، درد اور دکھ یہ ہے، تکلیف یہ ہے. ابھی وہ اتحاد بھائی نے شیئر کی وہاں پہ ویڈیو، 8 گھنٹے وہ بچی چلتی رہی ہے. مجھے نہیں فکر وہ مسلمان تھی، کون تھی، کیا نہیں تھی. یار کوئی انسانیت، کچھ بے شرمی کی حد ہے. 8 گھنٹے بلیڈنگ، اور وہ سڑکوں پہ کسی بےغیرت نے نہیں، مطلب ہمت نہیں ہوئی کسی کی کہ اس کے اوپر کوئی دوپٹہ ڈال دے، اور گمچھے لے کے گھوم رہے ہیں ہر کسی کے لیے، یہ گمچھا ڈالیں گے اس کے گلے میں، اس کے گلے میں. اس کی ٹیم آگی، گمچھا ڈال دیا تو ہیرو بن گئے یار یہ زبردست زبردست جی. اے کمنٹ دیکھو جی، یہ کمنٹ میں اسے میں شہرت سمجھوں اپنی یا رسوائی. ہاں جی، اسے میں شہرت سمجھوں اپنی یا رسوائی، مجھ سے پہلے تیرے شہر میں میرے افسانے گئے. وہ کہتے ہیں، میری وائف کہتی ہے عامر حق کی وجہ سے تم مجھے ٹائم نہیں دیتے. اب کیا بتاؤں پگلی کو کہ محبت ہی ایسی ہے. آئے ہائے، کیا بات، کیا بات. چلو جی، آپ کو کوئی روکنے والا تو ہے نا. ہمیں تو کوئی یہ بھی نہیں کہتا اوے اور ٹماٹر لے آؤ بھائی. ہاں جی، ہمیں تو یہ بھی نہیں کوئی کہتا کہ دھنیا کہا تھا پودینہ لے آئے ہو. ہاں جی سر، وہ آپ کی چوائس ہے، وہ دیکھیں، وہ آپ نے سنکلپ خود لیا ہے. اب وہ آپ یہ نہ دیکھیں، میری بات سنیں، برہمچاری بننا کو خالہ جی دا کار تو نہیں ہے نا جی. ہاں جی، یہ بات بھی صحیح ہے. تو یہ مقصد ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں یار. میں نا لنک کر رہا ہوں ان پن، کیونکہ ہو گئے ہیں قریباً 5 گھنٹے سے بھی اوپر ہو گیا ہے، تو بڑے آخری کالر ہمارے ساتھ چلیں گے. لنک میں کر دوں پہلے ان پن، تاکہ جو بیک سٹیج بیٹھے ہیں نا صرف وہی لیے جائیں گے. اب جو بیک سٹیج بیٹھے ہیں نا دوست، سٹیج نہ چھوڑیے گا، پھر آپ لوگوں کی باری نہیں آئے گی تو پھر مجھے بھی دکھ ہوگا کہ یار آپ لوگ ویٹ کر رہے ہو. لنک میں نے ان پن کر دیا، ٹھیک ہے جی. عامر بھائی، بس میں ایک منٹ کا کچھ جملہ کہنا چاہوں گا آپ کی بات پہ جی کہ دیکھیں، بیماری ہلکی ہوتی ہے تو ڈاکٹر جو ہے نا ایک دم نارمل سے علاج کرتا ہے. جب بیماری جو ہے نا زیادہ گہری ہوتی ہے، اس کے لیے پھر ویسا ہی علاج ہوتا ہے. لیکن کسی بیماری کا ہمارے پاس علاج ہے، لیکن اس کی پرائز رہتی ہے، کاسٹلی رہتی ہے، وہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے. اور وہ پرائز عامر بھائی نے بتا دیا کہ تم ایکس مسلم کے چینل سے ہٹ جاؤ، اسٹریم بند ہو جائے گی آپ کے پستکوں پہ. تو بھائی سناتن دھرم پہ بات ہی نہیں ہوگی یار. یہ پبلک نے دیکھا ہے. ہم نے تو جب آپ سے سیکھا جو سیکھا ہے، ہندی بھی آپ نے سکھائی ہمیں، سنسکرت بھی آپ ہی پڑھا رہے ہو ہمیں، شاستر بھی آپ ہی کھلوا رہے ہو. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا بھائی آپ کا کیا نہیں. ابھی ڈر ہے نا عامر بھائی کہ سنسکرت سیکھ لیے تو پھر تو ہماری چیخیں نکل جانی. نہیں، وہ بھول جائیں، وہ تو میں نے سیکھنی ہے. مجھے ویسے ہی شوق ہے تھوڑا زبانیں وغیرہ سیکھنے کا، تو میں نے سیکھنی ہے تو کنفرم ہے وہ. یعنی ان کی ٹکائی بونس میں ہوگی، وہ میرا شوق بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے وہی کوئی شاعر کہہ گیا نا، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے. خیر کالرز میں ڈکلیئر کر دیتا ہوں جی نام لے کے، تاکہ ان لوگوں کو پتا ہو کہ بھائی آپ لوگ رکو گے تو آپ لوگوں کی باری آ جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو میں کوشش کروں گا بڑا مختصر رکھے ہوئے، 5 گھنٹے سے اوپر ہو گیا. ریئلی سوری جن لوگوں کو کال پہ نہیں لے سکا، ان سے بڑی معذرت چاہتا ہوں. اور آج کی سٹریم بڑی لمبی چل پڑی ہے فار سم ایکسٹرا انٹرٹینمنٹ. اور مڈ کے اندر ہے، جو لوگ ابھی ہیں وہ بعد میں دیکھ لیجیے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ بڑا مجھے تو بڑا مزہ آیا ہے obviously، ٹھیک ہے. تو جن کو چاہیے کو دیکھنا ہے تو وہ ضرور سنیں. سٹارٹ کا حصہ لازمی لوگ سنیے گا، جو سٹارٹ ہے بگننگ، قریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کی گفتگو، وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہی ٹاپک تھا. اور میں چاہتا ہوں کہ نان مسلم خاص طور پر اس کو ضرور سنیں کھلے دل کے ساتھ. مسلمان بھی سنیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ نبوت کیسا منصب ہے اور کس طریقے سے کام کرتا ہے، اور اس کی اہمیت کیوں ضروری ہے عقلی اور نقلی طور پر. یعنی لاجیکلی بھی اور ریشنلی بھی اس کو میں نے سامنے رکھا ہے، اور اس کو قرآن اور سننا کے تناظر میں بھی سمجھنے کی کوشش کیا. محمد فراز ہوں گے، محمد سیف ہوں گے، معین انصاری ہوں گے، صادق خان، HQR، نوید آرین، ٹھیک ہے، آرین ٹھیک ہو گیا. چلے ترتیب سے، مسلمان ہی ہیں ہمارے بھائی، تو ترتیب سے میں لے رہا ہوں جناب. محمد فراز صاحب ہمارے ساتھ ہیں جناب. السلام علیکم عامر بھائی. اور السلام پیارے بھائی، کیسے ہیں؟ جی بھائی، آپ نے تو آج بالکل محفل میں آگ لگا ڈالی. محفل میں خالی کہاں چراغ جل رہے تھے، آج تو بالکل آج خالی محفل میں آگ نہیں لگی، تن بدن پچھواڑے ہر جگہ آگ لگ گئی. آج آپ نے بالکل قہر ڈھا دیا ان کو، قیامت کا چھوٹا سا ایک نقشہ دکھا دیا. اور ایک کلاس کی بات، یہ آپ کو گہرا سکھا رہے تھے
یہی آدمی علی رضا خرم کی اسٹریم میں آپ کی ماں کو گالی دے گیا, آپ کو گالی دے گیا کہ نہیں, آپ کو غلط سکھا رہا تھا یہ. بالکل سنا دیتے ہیں, زبردست ابھی سنا دیتے ہیں سر. میں نے تو اس کو اسپیشل لگایا ہی اس لیے تھا کہ چل بھائی اچھا کیا آپ نے یہ بتا دیا. معذرت چاہتا ہوں میں ہی بول پڑا ہوں بیچ میں آپ کی بات میں. تو نہیں آپ مکمل کر لیں, آپ سنا دیں, پہلے سنا دیں اس کو. جی آئیے ذرا سنا. عامر آپ بدتمیز ہیں اس لیے نہیں آئے ہم. اچھا یہ پوری ویڈیو ضرور دیکھیں. جن کو آج کی ایپیسوڈ جنہوں نے سنی ہے نا, فرسٹ ٹائم دیکھا ہے کہ انٹریکشن کیا ہوا ہے, وہ میرے چینل پر جا کر ویڈیو دیکھیے گا, ہیٹڈ پچھواڑا کی سرجری, ٹھیک ہے نا. تو وہ لازمی جا کے دیکھیے گا کلپ, کچھ میرے خیال سے 1-1.5 مہینے پہلے کا ہے, تو آپ کو بیک گراؤنڈ سارا سمجھ آئے گا. یہ ذرا سن لیں. بدتمیز ہیں اس لیے نہیں آئے ہم. اچھا تو آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ میں اتنا, ہاں میں بھی بدتمیزی کر دیتا ہوں کبھی کبھی, لیکن اتنا بدتمیز نہیں. چینل پہ یا چینل پہ چلا جائے گا اس دن میں اس کے چینل پہ جا کے اس کو پیلوں گا. مطلب نہیں ہے نا, آپ سیدھا یہ کہیں کہ بھائی میں ایک بار آ چکا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے دل سے ایک بار پچھلے جنم میں نہ نومن تیل ہوگا نہ رادا ڈسکو کرے گی. یہ ان کی مثال ہے. میرے چینل پہ بیٹھ کے بولتا ہے عامر پلیز ابھی رک جاؤ, میں مفتی صاحب سے چکائی کروا لوں, میں آپ کے چینل پہ لیدا آؤں گا. غیر والے بولے تھے بلا کے. ٹھیک ہے جی, سن لیا آپ نے جی. جی یہ محمد فراز بھائی نے بالکل اچھا یاد کروایا کہ یہاں آ کر کہہ رہا تھا مہیلا کی عزت کرو اور میری ماں کو گالی دے کے گیا ہوا ہے. تو بھائی ہم آپ کی ماں کو گالی نہیں دیں گے, مگر یہ یاد رکھو ہم سیتا ماں جی کا ذکر خیر ضرور کریں گے, گالی نہیں دیں گے. وہ بولیں گے جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, وہی میں نے بولا ہے. ایک شبد اوپر نہیں بولا, ایک شبد نیچے نہیں بولا, میں نے گالی نہیں دی. اگر یہ گالی ہے تو پھر اپنے شاستروں کو بولو کہ یہ گالیوں سے بھری ہوئی ہیں. جی محمد فراز بھائی. جی بھائی, تو وہی میں کہہ رہا نا کہ یہ شرافت کے چونگا جو پہن کے آیا تھا یہاں پہ اپنی اسٹریم میں کیا کرتا ہے, سارے ڈرامے کرتا ہے, یہاں ڈرامے دکھا رہا ہے آ کر کے. آج کی آپ نے زندگی, آپ یقین مانیں گے زندگی بھر آپ کو یاد رکھے گا, مرتے ٹائم تک آپ کو یاد رکھے گا, دماغ سے کبھی جانے نہیں والا. آج سائیکولوجیکل ایسا افیکٹ ڈالا ہے, کریئر اینڈنگ ڈبیٹ ہے سمجھ لیجیے اس کی. ہم کو لگتا ہے 3-4 دن تک اس کو آج تو نیند نہیں آنے والی, اس کو 3-4 دن تک نیند نہیں آئے گی, کتے طرح بھوگے گا, ریبیٹ ڈاگ کے طریقے. یہ سمجھ لیں, ریبیٹ ڈاگ کا کوئی علاج نہیں ہوتا. نیند اس بیچارے کو کیا نہیں ہے. نیند اس بیچارے کو کیا نہیں ہے. وہ اتنا کنفیوز ہے کہ اپنے چینل کے اوپر نا سکیجول کر کے پھر ڈیلیٹ کر دیا. اتنا بے چین ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی اپنی ٹیم کو. ابھی سکیجول کیا ہے, سکیجول کرنے کے بعد پھر ڈیلیٹ کر دیا. اتنا بیچارہ وہ کنفیوز, اتنا ڈیمیج ہوا ہے. تو بیٹا مزہ ہی مجھے ہو رہا ہے, تیرے ساتھ میں نے کرنا ہی یہ تھا, رو بیٹھ کے جمع نہ لے آنو کہ کیوں جس دن کے لیے پیدا کیا مجھے. جی فراز بھائی. آج اس کی سائیکولوجی بالکل ختم ہو گئی, بالکل ختم کر دیا آپ نے اٹھا کے. ہم کو لگتا ہے یہ سوچ نہیں پا رہا ہوگا, پسینے نس پھٹ رہی ہوگی لٹرلی. اتنا ہارشلی کسی سے بات کر کے بالکل آپ نے بالکل اکھاڑ کے پکاڑ کے ختم کر دیا اس کو ایک طرف سے. اس کا سارا ڈرامہ, شیخی بازی اور تمام چیزیں سب کچھ ختم کر ڈالا اس کا. تو یہ تو وہ اینل سیکر نہیں پھنسا, وہ آتا نہیں تبھی, وہ سمجھدار ہے تبھی وہ آتا نہیں. وہ کہتا ہے یہ عامر بلاتا ہے جانے کا نہیں, ٹھیک ہے. اسی لیے میں ان کو بتاتا ہوں, دیکھو میں کوئی غلط بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں نیوٹرل گراؤنڈ پہ آ جاؤ. میری داڑھ کے نیچے آ گئے نا, تم اپنے باپ کے خوشیوں میں واپس جانے کی پرارتھنا کرو گے, یہ یاد رکھنا. آ گئے داڑھ کے اللہ کے حکم سے. جی ارے بہت زبردست کام ہے, آج تو ختم کر دیا آپ نے سب کچھ. اچھا عامر بھائی, وہی سوال تھا جس اسٹریم سے لے کر کے. اگر مزے دیکھنا ہے تو عامر بھائی کا لوگو لگا کے چلے جائیں بس. گالی دیتے ہیں. چلے جی عامر بھائی, مجھے سوال یہ کرنا تھا اور پھر جی فراز بھائی بول رہے ہیں آپ, رور بھائی 1 منٹ. جی سوال کر لیں آپ. عامر بھائی, میرا سوال یہ تھا کہ قرآن پاک میں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئر کر دیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, خاتم النبیین ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سزا اور جزا دونوں لاتا ہے, اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا میسج پورا مکمل کر دیتا ہے ہوا کر کے, ٹھیک ہے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج تو مکمل ہو گیا, مطلب پوری آخری خطۂ قیامت تک بالکل مکمل ہو گیا سب کچھ. تو مجھے یہ سوال اٹھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اس میں اس درمیان آنا, کیونکہ آج زمانے میں کچھ اسکالر, کچھ کیا کہیں گے اسکالر, کہ آپ 1-2 مطلب گاندھی صاحب یا پھر اس سے پہلے کچھ شاید رہا ہوں,
انہوں نے یہ مطلب قادیانی والا بالکل رخ اپنا لیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا نہیں ہے اور مطلب شریعت مکمل ہو چکی ہے اور تمام چیزیں. تو اور اس مطلب اس کرسچینٹی میں بھی مطلب یہ عیسیٰ کے نام پہ ڈکیتی کی گئی, مطلب بعد میں پیغمبر لوگ اپنا ڈکلیئر کرتے رہے, ٹھیک ہے, اور مسلمانوں میں مطلب قادیانی جیسے مطلب لوگ پیدا ہوئے ہیں غلام, اور آپ نے تو کتنے لوگ کو اپنے اس میں نپٹا چکے ہیں, آپ تو ایکسپرٹ ہی ہیں. تو اس پہ مجھے جاننا تھا کہ مطلب اس کا ریزن کیا تھا کہ مطلب عیسیٰ علیہ السلام کا آنا صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری مکمل کر چکے ہیں, آپ اس پہ بتا دیں. ہاں ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ بڑا زبردست سوال ہے, ویری ریلیونٹ کوسچن, ویری انپورٹنٹ کوسچن ہے آج کی اسٹریم کے ریلیٹڈ. تھینک یو فراز بھائی, آپ نے پوچھا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے ایک باریک نقطہ اس میں بیان کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مشابہت والا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یہ بڑی دقیق مشابہت ہے. اسی مشابہت کو قادیانی اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر آپ نے نقطہ سمجھنا ہے, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, جو امپورٹنٹ نقطہ وہ یہ سمجھنا, عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہوں گے. جب میں کہہ رہا ہوں نبی نہیں ہوں گے, ہاں نبی نہیں ہوں گے, جب میں کہہ رہا ہوں نبی نہیں ہوں گے سو مینز نبوت نہیں ہوگی. ایک کرسٹل کلیئر چیز ہے. اب سوال اٹھ سکتا ہے جو کہ قادیانی اٹھاتے ہیں, وہ سوال یہ اٹھاتے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ بھائی کوئی ڈیبیٹ کے اندر آئے تو وہ سوال کبھی اس وقت اٹھاتا ہے, مگر آج میں اشاروں میں بات کروں گا کیونکہ ابھی کوئی قادیانی آیا نہیں ہے. وہ بڑا امپورٹنٹ حوالہ ہے. میں نے آج تک اس ٹاپک کے اوپر کسی ڈیبیٹ کے اندر, میں نے اپنی نظر میں نے قادیانی کی کتاب کا ایسا حوالہ کسی ڈیبیٹر کو دیتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ میں کو اپنی بڑائی نہیں بیان کر رہا, صرف بتا رہا ہوں, اس لیے میں ڈسکلوز نہیں کر رہا وہ ریفرنس غلام احمد قادیانی. میں اشاروں میں بات کروں گا. تو وہ یہ چیز ہے کہ سوال یہ اٹھا سکتا ہے قادیانی, وہ یہ کہے گا کہ صحیح مسلم میں عیسیٰ علیہ السلام کی جب دوبارہ آمد ہے تو 4 بار نبی اللہ کہہ کے پکارا گیا. ایک قادیانی کہتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کا نبی ہوں گے, تو لہذا مرزا قادیانی جو ہے وہ مسیح موعود تو ہے, تو وہ نبی اس لیے ہے کہ صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے. نبی ایک اعزازی نام ہے جو ان کے ساتھ جڑ گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, کیونکہ وہ نبی رسولاً الی بنی اسرائیل تھے. وہ سٹیٹس ان کا ہے, ٹائٹل, مگر ٹائٹل کے اختیارات نہیں ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اور اگر ان کو اس ٹائٹل سے مخاطب کیا گیا تو وہ اعزازی, آنرری جسے بولتے ہیں, آنر کے طور پر, مگر ان کے اختیارات نہیں ہوں گے, ان کے پاس فیچرز نہیں ہوں گے کہ وہ نبی ہوں. یہ چیز ان سے سلب کر لی جائے گی, اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت میں آئیں گے. تو یہ ایک اعزازی نام ہے. اگر قادیانی کو اس پہ کوئی ایشو ہے تو ضرور لائیو آئیے گا, اس پر میں ایک یونیک ریفرنس دینا چاہوں گا. رہی مسلمانوں کی بات, تو اس پر صریح طور پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا کہ ایک تھا عالم الست, عہد الست, اور ایک تھا عہد انبیاء. جو عہد انبیاء تھا وہ دلیل قطعی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے کے سارے نبی بھی آ جائیں, ان کے نبی کا سٹیٹس اختیاری اور ڈراپ ہو جائے گا. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر ان کی نصرت اور ان کی اعانت کریں گے, نبی نہیں رہیں گے. نبوت کا سکہ اور رسالت کا سکہ چلے گا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے علاوہ کسی کا بھی نہیں. ٹھیک ہے, یہ اصول ہے جس کو سمجھنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے, اس میں ایک باریک نقطہ میں پہلے بیان کر چکا تھا. عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے, موسیٰ علیہ السلام کی طرح کے نبی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنا بھی موسیٰ علیہ السلام سے ایک مشابہت کا تعلق قائم کرتا ہے. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا ایک تکنیک ہے جس کو سمجھنا چاہیے, وہ یہ ہے جو اس وقت ڈیموگرافی چل رہی ہے نا, وہ ڈیمانڈ کرتی ہے. یاد کریں آج سے 1400 سال پہلے کون یہ فیصلہ کر سکتا تھا کہ یار عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو اس کا کوئی گلوبل امپیکٹ ہوگا. بٹ آج کی ڈیموگرافی, آج کی جو اسٹریٹجی ہے گلوبلی, اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی اہمیت فیل ہوتی ہے. آج سے 1400 سال پہلے نہیں ہو سکتی تھی, خاص طور پر تب جب رومن اور پرشین امپائرز جو ہیں وہ سائیڈ لائن ہو چکی ہوں, اور خاص طور پر تب جب سلطنت عثمانیہ کا عروج ہو جائے. ایسا تصور بھی نہیں بندہ کر سکتا, کیونکہ سلطنت عثمانیہ کے انڈر سارا آپ کا یورپ جو ہے نا وہ سرنڈر کر چکا ہوا تھا, چھپتے پھر رہے تھے جتنے کروسیڈرز تھے. تو ایسی صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا ذکر آپ کو یہ چیز فیل کرواتا ہے کہ ڈیموگرافیکلی, یعنی جو آپ کے سامنے گلوبل سچویشن ہے, اس میں مسلمان اور عیسائی اور ایون جیوز, کیونکہ ان کے ہاں پیش گوئیاں موجود ہیں,
اگر ایک کسی بینر کے نیچے یونائٹ ہو سکتے ہیں نا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز سمجھنے کی یہ ہے جو امپورٹنٹ ہے, قرآن میں 2 ایسی آیات ہیں, 2 آیات کہ قادیانی جس کا ترجمہ سمجھ ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کے ہاں عقیدہ ایک اور بن چکا ہوا ہے. مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو علم للساعہ بولا گیا ہے, علم للساعہ, انہو لعلم للساعہ, یہ الفاظ ہیں. اگر میں غلط نہیں ہوں تو, کیونکہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں تو ہو سکتا ہے کوئی زیر زبر کی غلطی ہو جائے, کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ قیامت کی نشانی ہے. اگر عیسیٰ بن مریم نے دوبارہ نہیں آنا, قرآن عیسیٰ بن مریم کو قیامت کی نشانی کیسے کہہ رہا ہے؟ اور کیا عیسیٰ رہا ہے, مسیح نہیں, عیسیٰ بن مریم کو. اور دوسرا ہے بل رفع اللہ الیہ, بل قتل کے بعد اور صلیب دینے کی نفی کے بعد بل رفع اللہ الیہ, یہ جو بل بیچ میں آیا ہے یہ پچھلوں کی نفی کرتا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تبھی موت ہو رہی ہے تو رفع اللہ الیہ کا تک بل کا کیا بنتا ہے تک؟ یہ 2-3 چیزیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر. پھر صحیح مسلم کے اندر تو حضرت ابو ہریرہ کا قول موجود ہے کہ کسی تابعی نے, یعنی جو شاگرد تھا حضرت ابو ہریرہ کا, اس نے سوال پوچھا, اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا وہ ذکر کیا ملتا ہے کہ وہ زندہ ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ٹھیک ہے, وہ سورہ نساء کی آیت انہوں نے پڑھی کہ من قبل موتہ, کہ ان کی وفات سے پہلے لوگ ان کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے, تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی موت کی نفی وہاں پر ملتی ہے, جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے قرآن میں. حضرت ابو ہریرہ استدلال کر رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں جی قرات فلانی ہے, فلانی قرات ہے, مشہور و متواتر قرات جو ہمارے سامنے موجود ہے ہم اس کو لے کر چلتے ہیں. تو قبلہ موتی ہی, یعنی ہی کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی. اس کے علاوہ صحیح سند کے ساتھ روایت ہے سنن ابن ماجہ کے اندر بھی. ٹھیک ہے, سنن ابن ماجہ کے اندر. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس روایت کو استعمال کیا ہے, مگر آدھی کو کیا, پوری نہیں. وہ روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ اس دنیا پہ نازل ہوں گے, وہ شادی کریں گے, اولاد پیدا ہوگی, اور جب فوت ہوں گے تو میرے ساتھ ایک قبر میں دفنائے جائیں گے. سن رہے ہیں, میرے ساتھ ایک قبر میں دفنائے جائیں گے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ مرزا, کئی لوگ کہتے ہیں جی حدیث ضعیف ہے, حدیث ضعیف ہے, یہ قادیانی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. عجیب بات تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے, مگر آدھا استدلال کیا. محمدی بیگم سے شادی کرنی تھی نا, تو اس کو اپنے حق میں لے گیا اس حدیث کو. کہتا ہے جی شادی تو سب کرتے ہیں, اولاد تو سب کی ہوتی ہے, ایسی خاص چیز کا ذکر کرنا کیا مراد تھا؟ حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن بیاہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, شادی نہیں ہو سکی اپنی زندگی کے اندر. ٹھیک ہے, اس سے پہلے ہی جانا پڑا. کچھ 32-33 سال عمر کہتے ہیں, واللہ عالم کتنی عمر تھی, مگر چلے گئے, شادی نہیں ہوئی. اس لیے اس چیز کا ذکر کرنا مقصد تھا کہ یہ وہی عیسیٰ بن مریم ہوگا, یہ وہی عیسیٰ بن مریم ہوگا جس کی شادی ہوگی. دیٹ مینس کہ پہلے شادی نہیں ہوئی. مرزا غلام احمد قادیانی نے استدلال کیا کیا, کہتا ہے جی جو ہے نا دیکھو یہاں پر شادی کا ذکر ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو محمدی بیگم سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں نا, تو یہ حدیث اشارہ کرتی ہے کہ جو قیامت کے قریب عیسیٰ بن مریم آئیں گے وہ شادی کریں گے, عورت سے اور بچے بھی ہوں گے, تو میرا محمدی بیگم سے شادی کروا. یہ نقطہ اٹھایا, مگر کم بخت اگلے حصے کو بھول گیا. اگلے حصے میں لکھا ہے کہ شادی بھی ہوگی, بچے بھی ہوں گے, جب وفات ہوگی تو میرے ساتھ ایک قبر میں دفنائے جائیں گے. بتاؤ, مرزا قادیانی تو قادیان میں پڑا ہوا ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج بھی قبر میں جگہ موجود ہے. حضرت عائشہ بھی ذکر کرتی ہیں, حضرت عائشہ نے جب نقشہ کھینچا کہ اگر میرے بابا فوت ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفنایا گیا. حضرت عمر فاروق جو ہے نا وہ 7-8 دن تک زندہ رہے تھے, تو جب بستر مرگ پر موجود تھے, ٹھیک ہے, شہید ہوئے, تو اس وقت حضرت عائشہ سے انہوں نے اجازت لی کہ کیا میں یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کیونکہ حجرہ عائشہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو انہوں نے کہا آپ کے ساتھ دفن ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ بتاتے ہیں کہ دفن ہو رہے ہیں اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ چھوڑی ہوئی ہے. آج بھی جن لوگوں کے پاس نقشہ موجود ہے, اور اگر کسی نے دیکھنا ہے وہ نقشہ, تھوڑا سا نقشہ, یعنی اوریجنل نقشہ نہیں مگر ڈائیگرام کے طور پر بنایا گیا ہے, تو وہ نقشہ ایک اہل الحدیث کے اسکالر ہیں ابراہیم میر سیالکوٹی, ان کی کتاب ہے شہادت القرآن. اس کے آخر میں لکھا ہوا ہے, ایک رسالہ ہے, کیا رسالہ ہے, الخبر الصحیح عن قبر المسیح, عن القبر المسیح. ٹھیک ہے, الخبر الصحیح عن القبر المسیح, عن قبر المسیح, سوری, عن قبر مضاف الیہ بن جائے گا. تو
ان کا ایک چھوٹا رسالہ ہے, اس رسالے میں انہوں نے بات کی ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں صحیح خبر, اس کے بارے میں نیوز کیا ہے. اس میں انہوں نے ڈائیگرام بنا کر بتایا کہ ابھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے, یعنی بالکل ساتھ ایک حصہ جوائنٹ, یعنی 2 قبریں ایک ساتھ جڑی ہوئی. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں دفن ہوں گے. یہ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ جب فوت ہوں گے میری قبر کے اندر ہوں گے. مرزا قادیانی کدھر ہے؟ اس کو تو مدینہ جانا نصیب نہیں ہوا, مرزا قادیانی کو مدینہ جانا. خیر بہرحال بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. فراز بھائی میں نے سوچا تھا 2 منٹ میں بات کریں گے, یہ تو میں بات کھینچتا ہی جا رہا ہوں, بات لمبی ہوگی. خیر تو یہ بات ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آنے کے پیچھے یہ ساری حکمتیں ہیں اور یہ سارے ریفرنسز جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, ڈیٹیل بات. ٹھیک ہے, بڑا شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, تھینک یو, جزاک اللہ. فراز بھائی تھے. 23 آگے بڑھتے ہیں. محمد سیف بھائی ہمارے ساتھ ہیں, 1 منٹ. سیف بھائی. جی بھائی السلام علیکم. عامر بھائی, روور بھائی السلام علیکم. عامر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے بھائی. بس دوستو بڑی جلدی ہم سمرائز کر رہے ہیں, تو آپ لوگ آخر تک ساتھ جڑے رہیں, تو پھر اس کے بعد ختم کرتے ہیں جلدی سے. جی صاحب بھائی. جی بھائی ماشاءاللہ بہت زبردست اسٹریم رہی آج. ہیٹڈ پچھواڑا کا تو عامر بھائی آج تو لال ہو گیا. اب وہ جیسے ہی آپ کو کنیکٹ کیا وہ اپنے چینل پہ جا کے اسٹریم آن کرنے ہی والا تھا, لیکن ماشاءاللہ آپ نے موقع ہی نہیں دیا اس کو. ایگزیکٹلی. اسے کمنٹس میں نیچے چل رہے تھے. ہم نے جیسے ہی آپ نے کہا چیک کرو جا کے, میں نے جا کے دیکھا اس کے کمنٹ میں چل رہا تھا آج اچانک سے اسٹریم. لیکن اللہ کا فضل ہوا ان لوگوں کو آج سپر چیٹ ملی ہی نہیں. بیچارے کو بند کرنی پڑ گئی. تو بیٹا یہ داؤ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اتقوا فراست المومن, مومن کی فراست سے ڈرو. میں اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ رہا, میں ایک ادنا سا ہوں. تو یہ یاد رکھو کہ اگر ہمارے مسلمانوں کے الحمدللہ شعور بیدار ہونا شروع ہو رہا ہے, وہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں, تو بھئی آپ ڈر جاؤ. پھر ہماری داڑھ کے نیچے آؤ گے تو پھر اللہ کے حکم سے رگیدے جاؤ گے ہاتھ لگا کے. ماشاءاللہ ٹاپک بھی بہت زبردست تھا. اس کو بہت ضروری تھا بھائی. بہت سے مسلمان اس کا مطلب ہی نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی کیوں آئے اس دنیا میں. اس کو معلوم ہی نہیں ہے بہت سے لوگوں کو. چلے الحمدللہ پہلا حصہ جو ہے کافی حد تک کلیئر کرے گا. آپ کا کوئی سوال وغیرہ ہے رکھ لیں, جو مین مقصد ہے ہمارا. جی جی بھائی بس بات کرنی تھی, ہم نے کہا تھوڑا سا عامر بھائی سے بات ہو جائے. جزاک اللہ, اس پہ جزاک اللہ آیت بھی یاد آ گئی بنی اسرائیل کی, وَقُلْ جی جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. بے شک تو ان الباطل کان کے اوپر زہوقا. تو حق زہوقا, وہ تو حق آ کے ہی رہے گا انشاءاللہ. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے صاحب بھائی, اپنا خیال رکھیے گا. 23 آگے بڑھتے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے انتظار کیا کافی دیر سے. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب بھائی ہمارے ساتھ ایچ کیو آر بھائی ہیں. یہ ایچ کیو آر بھائی. جی السلام علیکم عامر بھائی, طاہر بھائی, رور بھائی. وعلیکم السلام پیارے بھائی. جی میرا کوئی سوال نہیں ہے. میں پہلے جو آپ کا حصہ تھا آج کے اسٹریم کا وہ کافی اچھا تھا اور انفارمیٹیو تھا, اور اس سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کی, اس مسلمان کو, کہ اپنے دین کے بارے میں جاننے کے لیے, نبی کے بارے میں جاننے کے لیے. تو بہت ہی اچھا آپ نے ٹاپک رکھا تھا ماشاءاللہ. اور جی, اور دوسرا جو پارٹ تھا وہ تو زبردست تھا ہی. آپ نے اسٹریم میں ہی آگ لگا دی پوری, اور ایک طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ کریئر اینڈنگ ہی ہے ایک طرح سے اس کی, ہیٹڈ پچواڑا کی. اور میں نے وہ ایپیسوڈ دیکھا تھا جب وہ جو ہمارے بھائی تھے وہاں گئے تھے اور اس کو گالی گلوچ کر رہا تھا, وہ دیا جو بھی تھی, وہ میں نے دیکھا تھا وہ ایپیسوڈ. تو یہاں آ کے جب وہ اپنی غیرت کی باتیں کرنے لگا نا, سچ میں من کیا اسٹریم میں گھس کے چپل سے ماروں اس کو. یہی میں نے کیا اپنے انداز میں. بس ان کو بہت ضرورت ہے. یہ بیٹھ کے نا اپنے اسٹریم میں خوب گالی گلوچ کرتا ہے. یہاں آ کے بول رہا ہے کہ میں یہاں پہ دوگلا پنتی دکھا رہا ہے یہاں پہ بیٹھ کے. اچھا ہوا یہ میں چاہتا ہوں یہ چلا کے دکھائے اپنے اسٹریم میں. یہ بیسیکلی ڈیبیٹ کرنے آیا تھا اور وہ لائیو چلانے والا تھا اپنے اسٹریم میں, یہ آپ نے کرنے نہیں دیا. دیکھیں ہمارا کنسرن ہے کیا, دھندا نہیں ان کا کرنے دیں گے, دھندا نہیں چلنے دیں گے. جس ہندو کو اسلام پر کوئی بھی اعتراض ہے آئے بات کرے, مگر اگر وہ دھندا کرنا چاہ رہا ہے اسلام کے نام پر, بیٹا تجھے ننگا کر کے رکھ دیں گے. دھندا تیرا بعد میں چلے گا, پہلے تجھے ننگا کریں گے. آپ نے یہ پالیسی بہت اچھا بنائی, ٹٹی پچھواڑا سے بات ہی نہیں کرنا ہے.
और इसके पूरे टीम में कोई भी आएगा ना, इससे बात ही नहीं करना, इनको ऐसे ही जलील करना है। कोई भी आए इनकी टीम से, इनको ये क्लिप सुनाना है, और चांद पे कितने लोग मिल गए, जानवर मिल गए, सत्यात प्रकाश का वो क्या नाम था उसका, स्वामी दयानंद सरस्वती मिल गया, यही पूछना है चांद में, बस ये बोल के भगाना है इनको। ये नाम अच्छा है यार, सरस्वती। था ही वो दयानंद सरस्वती, तो उसने जो कांड लिखा है ना उसमें सत्यात प्रकाश में, इसलिए तो मुंह छुपाए भागता है ईटेट पिछवाड़ा, पढ़ नहीं पाएगा वो एक भी। अभी खोला तो था वो आमिर भाई ने, वो चांद पे लोग हैं, सूरज में लोग हैं, वो पढ़ नहीं पाएगा। खोला है तो मैंने कहा पढ़, कहता आप पढ़ो, पता है क्यों? उसको पता है कि इसने लेजी से पढ़वाया था, लेजी की लेंडी निकल गई थी। ये मेरे सामने, ये हमारे सामने आकर कुछ अर्सा पहले बड़ी हिंदी 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 हिंदी, अब हिंदी खोलता हूं तो इनके मुंह से हिंदी नहीं निकलती, हिंदी भूल गए। मुझे कहता तू पढ़, चेक करो जरा, हैं चेक करो, वाह भाई वाह। वो ब्लो को बगोल कह रहा, बगोल। और वो आज वो लेजी आया भी यही था, इसलिए आया था कि वो जो पिछले बार आपने जो उसकी इज्जत निकाली थी, उसको ठीक करने आया था। अच्छा, उसको लात मार के बाहर निकालो, बकवास। नहीं, मैंने आपको बताया मेरी आदत है, मैं ठुस कारतूस होते हैं उनके साथ ज्यादा नहीं, मैं टाइम नहीं वेस्ट करता, मैं भगा देता हूँ। एकदम। और मुझे याद है उसी आई थिंक जो नवाज भाई जिस स्ट्रीम में गए थे 88 डिबेट के, उसी स्ट्रीम में, या जो उसके बाद एक और इसने कोई स्ट्रीम किया था उसको लेकर, डिवोर्स को लेकर, उसमें ये बोल रहा था, मैंने क्लिप सुना था, ये बोल रहा था कि ये लेजी जो है इनका 4 स्टार मेंबर है। 4 स्टार नहीं, 430 मेंबर है वो दुनिया का। कहता है 4 स्टार मेंबर आ जाए ना तो फटके चौरस्ता हो जाती है। 4 स्टार के बच्चे, मैंने तेरे 7 स्टार को भी लताड़ दिया, तुझे ही लताड़ दिया है बेटा। मैं वो हूं कि बूरे को नहीं, बूरे की माँ को मारता हूं, तेरी ऐसी की तैसी। तू वो बच्चे जनने वाली मुर्गी है ना, अंडे देने वाली, बेटा मैंने तुझे चीर दिया है आज, जा अब अपने चेलों में अपना दुख रख जाके, तेरी ऐसी तैसी। ठीक हो गया HQR भाई, आगे बढ़ते हैं यार। ठीक है जी अस्सलाम वालेकुम। ओके थैंक यू। तो जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सादिक खान भाई हैं, बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं हम जनाब। जी सादिक भाई। अस्सलाम आमिर भाई। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं? आमिर भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र है, वन फर्स्ट क्लास। एक छोटा सा सवाल है, मैं कुरान शरीफ समझना चाहता हूँ ट्रांसलेशन के साथ, तो कौन सा कुरान शरीफ खरीदूं, मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेशन? इंग्लिश ट्रांसलेशन में यार कोई भी पढ़ ले, अच्छा सा जो अवेलेबल है, कोई भी पढ़ ले। ट्रांसलेशन तो सारे पढ़ सकते हैं आप, कोई भी पढ़ ले। आप बता दें एक आध प्लीज, एकदम बिगिनर हूँ मुझे यार। मैं तो मल्टीपल पढ़ लेता हूँ, मैं यूसुफ अली का भी पढ़ रहा होता हूँ, कभी वहीदुद्दीन खान साहब का पढ़ रहा होता हूँ, ठीक है, कभी पटकल का भी जो होता है उसका भी पढ़ रहा होता हूँ, मुख्तलिफ पढ़ता रहता हूँ मैं तो, जो आता है मुझे। असल में ट्रांसलेशन की जरूरत बहुत कम पड़ती है, बहुत कम। तो मैं ज्यादा ओरिजिनल जो अरबी है कुरान वगैरह वो पढ़ रहा होता हूँ, तो मुझे वो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है समझ आ रहा होता है। यूसुफ अली ने भी अच्छा किया है और उन्होंने नोट्स भी अच्छे बनाए हुए हैं। यूसुफ अली जो हैं, वहीदुद्दीन खान साहब का भी अच्छा ट्रांसलेशन है, अप टू डेट ट्रांसलेशन। मुझे अरबी वगैरह नहीं आती, तो यूट्यूब पे कोई चैनल वगैरह है जिसके थ्रू मैं तफसीर देख सकता हूँ कुरान शरीफ की? यूट्यूब पे नहीं, गूगल पे Quran.com है ना, वहाँ पे सब तफसीर मिल जाएंगे, इंटरनेशनल यूसुफ अली साहब का सबका तफसीर है उसमें पे। ठीक हो गया सादिक भाई। चलें, ये सवाल वगैरह तो टॉपिक के हवाले से मैं चाह रहा था, या उसके ऊपर बात हो जाती है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। स्ट्रीम देखा नहीं था आज मैंने। नो प्रॉब्लम, ठीक हो गया। ओके, जज़ाकल्लाह। सादिक खान भाई हमारे साथ थे जी, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा वेट किया भाई ने। नवीद आर्यन हमारे आज के लास्ट कॉलर हैं। ये वो कॉलर्स हैं जो बैक स्टेज मौजूद थे और उनको मैंने लिया, उसके बाद मैंने कहा था लिंक अनपिन हो जाएगा और मैं नहीं ले पाऊंगा किसी को भी। ठीक है जी नवीद भाई। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है भाई। सभी को सलाम मेरे भाइयों को। वालेकुम सलाम भाई। फिर भाई मैं अफगानिस्तान से हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरी उर्दू शायद इतनी अच्छी नहीं होगी, तो गलतियां करूंगा। नहीं बहुत अच्छी है मेरा भाई, बहुत अच्छी है माशाल्लाह, जबरदस्त। मीडिया से देखकर ही सीखे है। ओ माशाल्लाह, ये बड़ी खुशी हुई। आज फर्स्ट टाइम हमारे पास अफगानी भाई आए हैं, आपको स्पेशल प्रोटोकॉल से मैं वेलकम करना चाहता हूँ जी।
वाज़ेह हक स्टाइल में जैसे हम करते हैं। हमारे साथ जनाब प्यारे हमारे अफगानी भाई मौजूद हैं, माशाल्लाह जबरदस्त हो और गया, जबरदस्त मेरी जिंदगी की पहली बार है कि मैं किसी लाइव स्ट्रीम पे आया हूँ। मैं कभी नहीं गया हूँ कि स्ट्रीम पे। तो भाई माशाल्लाह। मैं महीनों से देख रहा हूँ आपको और पूरी ईमान यूनियन को हमेशा सीख रहा हूँ। और मेरा भी कुछ काम ऐसा ही जो आप करते हैं, वो अलग बात है कि हमारा लेवल एक नहीं है, आपकी पहुंच बहुत ज्यादा है मेरे से। वो तो नहीं भाई, भाई हमारी कोई पहुंच नहीं है। सब देखें कोई अमल जो है वो इसकी पहुंच वगैरह वो अल्लाह की जात में है। कबूलियत और मकाम जो है वो अल्लाह की जात में है। हमारी कोई पहुंच नहीं है भाई। हम अल्लाह के सामने अपनी अर्जी रखते हैं, आप भी अल्लाह के सामने रखते हैं, बस इसमें खुलूस असल चीज है। अल्लाह आपको जायका कोई भी इल्म का तो फर्क है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और इसीलिए मैं आया भी हूँ सर कि अगर कभी कभी हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार, कभी भी अगर टाइम हो जाए तो मैं अक्सर डिबेट करता हूँ एटीएस के साथ। तो एटीएस अफगानिस्तान में बहुत कम है, इनके तादाफुर भी है, और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके दावत करूँ मैं। तो कभी कभी प्रॉब्लम होती है हदीस को समझने में। तो कुछ हदीस है जो सच्ची बात बोलूं मुझे समझ में नहीं आता, वो ज़ईफ है या कवी है, या हदीस को आज सही के टॉपिक के ऊपर ना, आज के टॉपिक के ऊपर अगर आपका कुछ सवाल है वो जरूर कर लीजिएगा। नहीं भाई, आज मैं बहुत जल्दी फिनिश कर दूंगा लास्ट में। तो मैं कभी कभी अगर मुझे मदद मिले आपकी, तो कोई व्हाट्सएप नंबर या कहीं भी अगर हफ्ते 2 हफ्ते में 10-20 मिनट में मैं आपसे सवाल करूँ या किसी और से, तो बस इसीलिए मैंने कॉल किया। इंस्टाग्राम पे राब्ता कर लें, मैं इंशाल्लाह जरूर कोशिश करूंगा, स्पेशल निकाल लिया करेंगे टाइम इंशाल्लाह। इंस्टाग्राम अगर आप यूज कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम के ऊपर कल स्ट्रीम हो रही है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, तो कल भी होगी, उसमें भी आप आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं वही आऊँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आज के कॉलर्स समाप्त हुए और आज का मुद्दा जो था स्टार्ट के अंदर से जरूर देख लीजिएगा भाइयों। मिस्टर अहीर रोर भाई आप कुछ कहना चाहते हैं और जरूर कहिएगा, उसके बाद काम कर देंगे जी। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये हमारे अफगानी भाई आए, बड़ी खुशी हुई। आमिर भाई ये कह रहे थे कि हमारी उतनी पहुंच नहीं है, और सर आपकी पहुंच इतनी है कि मिर्जा कादियानी वहां नहीं आ पाया, उन्होंने कह दिया थे आगे कह के मैं अभी है। तो जो आप अफगानियों की पहुंच है सर, हम गरीबों की कहाँ है, उतनी है। बड़े बड़ों को आपने सीधा कर दिया है, तो ये बात ना किया करें, लो फील ना किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को अल्लाह ने किसी ना किसी हिसाब से जो है ना उसको अपनी जो आजमाइश की जगह वहाँ रखा होता है, और वो उसी हिसाब से सारे मामला चल रहे होते हैं। बहरहाल आज की स्ट्रीम के हवाले से आमिर भाई बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया, और ये स्ट्रैटेजी यही मेरी मनपसंद स्ट्रैटेजी है सर। मैं तो हर जगह बोलता हूँ यही करें। और एक दो बीच में जो ये दोस्त आते हैं जी मैं वहाँ गया था, यहाँ गया था, अभी मैं भी बहुत जगह आमिर भाई प्यार प्यार से बोल बोल के थक गया हूँ यार, समझ नहीं आती है। कितने साल हो गए समझाते हुए हमारे भाइयों को मत जाओ मत जाओ मत जाओ, या तो फिर अब मुझे ये हमारे भाइयों वाला वर्ड यूज करने पे ना मुझे थोड़ा डाउट होने लगा है कि पता नहीं कौन लोग हैं, समझ ही नहीं आती है बात, क्या खाते हैं यार। नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बात खत्म है। और ना आए तो मेरे ख्याल में सही है मेरे भाई, आपकी स्ट्रैटेजी लिया ही मत करें, और या फिर इस बात को खली वली, और सब भाइयों को यही करना चाहिए। मुफ्त में उनकी प्रमोशन और ये वो भीख मांग रहे हैं यहाँ कदमों में बैठे हुए आके आमिर भाई के, भाई ले लो 2 मिनट स्क्रीन पे टाइम दे दो और हम जा जाके उनको कंटेंट दें। ये कहीं की समझदारी नहीं है। इनको लेके आए यहाँ और छितर पड़वाएं, जो बस इनकी औकात की जगह है। और एक सर हमारे रोअर भाई ने शेर व शायरी का किया था, नाकाम सी कोशिश हमने भी की है। एक बड़ा मशहूर शेर है कि दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मैं कहा थोड़ा सा ऐड ऑन कर देते हैं ये इन लोगों के लिए, और ये हीटेड पिछवाड़ा वगैरह और ये सब, कि तुम क्या करोगे मुनाजरे आवाज़े हक से, दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, और तुम क्या करोगे मुनाजरे आवाज़े हक से, निचोड़ दिए न जाने कितने ही तुम जैसे भगोड़े हमने। ओए होए होए ओए होए होए, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात जी। रोर भाई आपकी तरफ से आ जाए पॉइंट तो फिर इख्तिताम करते हैं जी। जी आमिर भाई माशाल्लाह, आपकी रीच माशाल्लाह यूके, यूएस, दुबई, अफगानिस्तान, हर जगह, बांग्लादेश, हर जगह पे छा रहे हैं माशाल्लाह। और भी जाना चाहिए हमारे बस ये भाइयों से। और ऊपर से आपका प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त था। मैं चाह रहा हूँ कि आमिर भाई वो निकाल के आप है ना वो प्रेजेंटेशन वो जरूर से रख दें, तो हम सभी को वो बहुत बड़ी गाइडेंस हो जाएगी छोटी सी जगह पे, और लोगों को डाउनलोड भी हम लोग कर देंगे वहां से इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन छोटा सा। तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी हैंडलिंग,
اور ماشاءاللہ آپ کی ریچ بھی ہو رہی ہے. اور اگر ہم ایسے ہی کام کرتے رہے تو انشاءاللہ یہ جو بیٹھے ہوئے چھپے ہوئے منافع کو مرتد ہیں وہ یہ سمجھ لیجیے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے. بلکہ اکھاڑ کے پھینک ہی دیا, اب یہ صرف گالیوں پہ اتر رہے ہیں اور کچھ ان کے پاس بچا نہیں ہے. ویسے عامر بھائی زندہ باد, آپ سے تو میں ویسے بھی یہاں پہ سیکھنے کے لیے آتا ہوں. آپ کا جو ٹیکنیک ہے وہ بھائی صاحب مطلب صحیح نشانے پہ تیر, اگر میں بولوں گا آپ کا تیر بہت شارپ ہے اور ایک دم بہترین جگہ پہ جا کے لگتا ہے. رور بھائی ایک کریکشن نیچے سے آئی ہے اتنی زبردست, میں اوپر نہیں بولوں گا یار. ویسے وہ بھی سمجھ لو, وہ بھین کے جو ہے نا وہ نچوڑے اور بھگوڑے کی جگہ بھین کے, لیکن اس کو اپنے خود ہی تم سمجھ لو, میں بولوں گا نہیں یار, وہ بھی کمال ہے. زبردست. بہت بہت شکریہ خاص طور پر مسٹر اہیر کا, رور بھائی کا, دونوں بھائیوں کا. یہ میرے کہنے پر لبیک کہا اور آئے, اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے سپورٹ کے لیے. اور اسی طریقے سے جو دوست نیچے سن رہے ہیں, ماڈریٹ کر رہے تھے, جناب ماڈریٹرز کا بھی بڑا شکریہ یار, بڑی محبت ہے آپ کی. آپ لوگوں کا بھی حوصلہ ہے کہ آپ لوگ بھی اپنا کام کر رہے ہو, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ 6 گھنٹے کی آلموسٹ اسٹریم ہونے والی ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور اسی طرح جو جنتا سن رہی ہے بڑی تعداد میں, ہمارے ساتھی یا ایون انڈین جو ہندو آڈینس ہے وہ اگر سن رہی ہے تو بڑا بڑا دھنیہ واد جی آپ کا. آپ سن رہے ہیں پیچھے سے شروع سے جا کے گفتگو سنیے گا, کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. یاد رکھیں اگر ہم سرٹن اسپیسیفک گنتی کے چنے ہوئے کٹر اسلاموفوبس کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کو ہٹ کرتے ہیں, ہم پورے ہندو سماج کے یا ہندوازم کے خلاف نہیں ہیں. یہ بہت بار بات کہہ چکے ہیں. جو بندہ اسلاموفوبیا لے کے چل رہا ہے, جو اسلام کے خلاف دھندا چلا رہا ہے, اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے, اس کو ہم گرل کریں گے. ٹھیک ہے نا, سٹریم کے اوپر سیدھی سی بات ہے, جتنا ہم کر سکتے ہیں. تو اگر کسی سناتنی بھائی کو اس لیے دکھ لگا ہے کہ میں نے سناتن دھرم کے بارے میں بات کر دی ہے, میں اسے क्षमा چاہتا ہوں, مجھے معاف کیجیے گا میرا بھائی. ہمیں کیا کریں, ہمارے سامنے جس طرح کے لوگ آتے ہیں ہم ان کے ساتھ ویسا ہی, جیسا منہ ویسی چپیڑ. ٹھیک ہے, ایک چیز. تو دوسری چیز یہ ہے کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہفتے کے اندر کوئی نہ کوئی سٹریم ایسی, یہ سلسلہ جیسے انڈرسٹینڈنگ دا کانسیپٹ ہے, اس کانسیپٹ کو ہم جیسے پروفٹس کو آج ڈسکس کیا ہے, بیسک کو, پروفٹ ہوڈ کو, اس کی جو ڈیٹیلز ہیں, سب کیٹیگریز ہیں, ان کے اوپر بھی بات کریں اور ان کو عقلی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی میرا جو آج کا موضوع رکھنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک کامن جو لے مین ہے یا ایسا بندہ جو قرآن اور سنہ کے دلائل سے نکل کر عقلی طور پر چیزوں کو گرپ کرنا چاہتا ہے کانسیپٹ کو, اس کو اپیل کر سکے بات, اس کو سمجھ آ سکے. اگر کسی ایک کو بھی سمجھ آ گئی, میرا مقصد انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. مومنوں کے لیے تو سمعنا واطعنا کا اصول ہے, وہ اسی لیے ہے کہ ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ ہم اپنے رب کے آگے جھکیں گے تو ہی ہم ایسی جگہ پر پہنچیں گے کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ پھر ان پر خوف ہوگا, نہ وہ غمگین ہوں گے, نہ غمزدہ ہوں گے. اسی چیز کے ساتھ دوستو اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام کے اندر. کل انسٹاگرام کے اوپر آپ سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ملاقات ہوتی ہے. دعا کیجئے گا بس میری جو دوسرے معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اسباب پیدا کرے, اسباب ایسے پیدا کرے کہ توفیق بھی ہو, وقت بھی ملے, تو انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر بات کریں گے. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا دوستو. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.